باب نمبر 23 سورج گرہن کے وقت خطبہ کی کیفیت حدیث نمبر 1501 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگا تو آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھائی۔ آپ نے بہت طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا، پھر اٹھے تو بہت لمبا قیام کیا اور وہ قیام اول سے کم تھا، پھر رکوع کیا تو رکوع لمبا کیا اور وہ رکوع اول سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا تو لمبا قیام کیا اور وہ قیام اول سے کم تھا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا اور وہ رکوع اول سے کم تھا، پھر رکوع سے اٹھ کر قیام کیا تو اس سے لمبا کیا اور وہ قیام اول سے کم تھا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا اور وہ رکوع اول سے کم تھا، پھر سجدہ کیا تو اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو، صدقہ کرو اور اللہ عز و جل کا ذکر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں یہ کہ اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی لونڈی زنا نہ کرے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1502 سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا اما بعد۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 24 گرہن کے وقت دعا کرنے کا حکم حدیث نمبر 1503 سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ جلدی کی وجہ سے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لائے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں 2 رکعتیں پڑھائی جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب گرہن ختم ہوا تو آپ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان میں سے کسی کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25 کسوف میں استغفار کا حکم حدیث نمبر 1504 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورج گرہن لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور ڈرے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آپ اٹھے حتیٰ کہ مسجد میں تشریف لائے، پس آپ کھڑے ہوئے اور بہت طویل قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھائی۔ میں نے آپ کو کبھی اس طرح نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے وہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتی ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، لیکن اللہ انہیں بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈرائے۔ پس جب تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو تو اس کے ذکر و دعا اور اس کی مغفرت کی پناہ ڈھونڈو۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب الاستسقاء بارش طلبی کی نماز سے متعلقہ حدیث۔ باب نمبر 1 امام بارش کے لیے کب دعا کرے گا حدیث نمبر 1505 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مویشی ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، اللہ عز و جل سے دعا فرمائی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس
جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی تو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکانات گر گئے، راستے بند ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں اور چوٹیوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا۔ پس مدینہ سے بادل کپڑے کے پھٹنے کی طرح پھٹ گیا، یعنی بادل چھٹ گئے اور مطلع صاف ہو گیا۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 2، امام کا استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف جانا۔ حدیث نمبر 1506، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، جنہیں خواب میں اذان دکھائی گئی، نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ پس آپ نے قبلہ کی طرف رخ فرمایا، اپنی چادر کو پلٹا اور 2 رکعتیں پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3، امام جب استسقاء کے لیے جائے تو اس کی مستحب حیت کا بیان۔ حدیث نمبر 1507، ہشام بن اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے کہا، فلاں شخص نے مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا تاکہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے متعلق دریافت کروں۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تضرع اور تواضع اختیار کرتے ہوئے پرانے لباس میں تشریف لائے۔ آپ نے تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 1508، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالی کملی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4، استسقاء کے لیے امام کا ممبر پر بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1509، اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ نے بیان کیا، میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانا لباس پہن کر تواضع اور تضرع کی کیفیت میں تشریف لائے تو ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ ارشاد نہ فرمایا، لیکن آپ مسلسل دعا و تضرع اور اللہ کی کبریائی بیان فرماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھائی۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 5، دعا استسقاء کے وقت امام لوگوں کی طرف پشت کرے۔ حدیث نمبر 1510، عباد بن تمیم سے روایت ہے کہ ان کے چاچا نے انہیں بیان کیا کہ وہ استسقاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پس آپ نے اپنی چادر پلٹی، لوگوں کی طرف پشت کی اور دعا فرمائی، پھر بلند آواز سے قرات کرتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6، استسقاء کے وقت امام کا چادر پلٹنا۔ حدیث نمبر 1511، عباد بن تمیم نے اپنے چاچا سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی، 2 رکعتیں پڑھائی اور اپنی چادر پلٹی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7، امام اپنی چادر کب پلٹے گا۔ حدیث نمبر 1512، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لائے، آپ نے بارش طلب کی اور جس وقت قبلہ کی طرف رخ فرمایا تو اپنی چادر کو پلٹا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8، امام کا ہاتھ بلند کرنا۔ حدیث نمبر 1513، عباد بن تمیم نے اپنی چاچا سے روایت کیا کہ انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استسقاء کے وقت دیکھا کہ آپ نے قبلہ کی طرف رخ فرمایا، چادر پلٹی اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت۔ حدیث نمبر 1514۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف استسقاء کے موقع پر دعا کرتے ہوئے خوب اچھی طرح ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ بلند فرماتے تھے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1515۔ ابو اللحم نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احجاز الزیت کے پاس دیکھا۔ احجار الزیت کے پاس دیکھا، آپ بارش کے لیے ہاتھ بلند کر کے دعا فرما رہے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1516۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثناء میں کہ ہم جمعہ کے دن مسجد میں تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے منقطع ہو گئے، اموال ہلاک ہو گئے اور شہر قحط سالی کا شکار ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں سیراب فرما دے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے مقابل ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نہیں اترے تھے حتیٰ کہ ہم پر خوب بارش ہوئی اور ہم پر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ تو اگلے جمعہ ایک آدمی کھڑا ہوا، معلوم نہیں کہ یہ وہی آدمی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے بارش طلب فرمائے، یا کوئی اور تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت پانی کی وجہ سے راستے منقطع ہو گئے اور اموال ہلاک ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ ہم سے بارش روک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے اس آس پاس بارش برسا، ہم پر نہ برسا لیکن پہاڑوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر۔ راوی نے بیان کیا، اللہ کی قسم، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا تو بادل پھٹ گئے حتیٰ کہ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہ آیا۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 10، دعائے استسقاء۔ حدیث نمبر 1517۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1518۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگوں نے کھڑے ہو کر آپ سے عرض کیا، اللہ کے نبی، بارش نہیں ہو رہی، جانور ہلاک ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں سیراب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ راوی نے بیان کیا، اللہ کی قسم، ہم آسمان پر بارش کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں دیکھ رہے تھے، پس بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور وہ پھیل گیا، پھر بارش شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، نماز پڑھائی اور لوگ چلے گئے۔ پس دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی، مکانات گر گئے، راستے منقطع ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائے کہ ہم پر بارش نہ برسائے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے آس پاس بارش برسا اور ہم پر نہ برسا۔ پس مدینہ سے بادل چھٹ گئے اور اس کے ارد گرد بارش ہونے لگی، مدینہ میں ایک قطرہ بارش بھی نہ ہوئی۔ پس میں نے مدینہ کی طرف دیکھا تو وہ تاج کے مانند تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1519۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، اللہ سے دعا پیش کرے کہ وہ ہمیں سیراب فرما دے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم نے آسمان پر بادل دیکھا، نہ بادل کا کوئی ٹکڑا، اور ہمارے اور سلع پہاڑ کے درمیان کوئی مکان تھا نہ کوئی گھر، بس ڈھال کے مانند ایک بادل نمودار ہوا۔ جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچا تو پھیل گیا اور بارش ہونے لگی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم ہم نے ایک ہفتہ سورج نہیں دیکھا۔ پھر اگلے جمعہ اسی دروازے سے ایک آدمی اندر آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اموال ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ ہم پر بارش نہ برسائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے آس پاس بارش برسا اور ہم پر نہ برسا، اے اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں میں اور درخت اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ راوی نے بیان کیا، پس بارش تھم گئی اور ہم باہر نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے۔ شریک نے بیان کیا، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا وہ اگلے جمعے آنے والا وہی آدمی تھا جو پہلے جمعے آیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 11، دعا کے بعد نماز۔ حدیث نمبر 1520۔ عباد بن تمیم سے روایت ہے، انہوں نے اپنے چاچا سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ وہ فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز استسقاء کے لیے باہر تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کی طرف پشت کی اور قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنے لگے، پھر چادر کو پلٹا، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ ابن ابی ذئب نے حدیث میں بیان کیا اور ان میں قرات کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12، نماز استسقاء کتنی رکعتیں ہیں؟ حدیث نمبر 1521۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی اور قبلہ کی طرف رخ فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13، نماز استسقاء کی کیفیت۔ حدیث نمبر 1522۔ اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ نے بیان کیا، عمرہ میں سے ایک امیر نے مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف بھیجا تاکہ میں ان سے نماز استسقاء کے متعلق دریافت کروں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، امیر نے خود مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع، خشوع اور تضرع کی حالت میں بوسیدہ لباس پہن کر تشریف لائے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائے جس طرح آپ عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 14، نماز استسقاء میں بلند آواز سے قرات کرنا۔ حدیث نمبر 1523۔ عباد بن تمیم نے اپنے چاچا سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی اور ان میں بلند آواز سے قرات کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15، بارش کے وقت کی دعا۔ حدیث نمبر 1524۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس کو نفع مند بارش بنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16، ستارے کے ذریعے بارش طلب کرنے کی حرمت۔
حدیث نمبر 1525 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں اپنے بندوں کو کسی نعمت سے نوازتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اس کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں ستارے نے ایسے کیا، بارش برسائی، اور فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1526 سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو تمہارے رب نے رات کو فرمایا؟ اس نے فرمایا، میں اپنے بندوں پر جو بھی کوئی نعمت کرتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اس کا انکار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں ستارے کے فلاں جگہ آنے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، پس رہا وہ جو مجھ پر ایمان اور میرے بارش برسانے پر میری حمد کی، پس یہ وہ شخص ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور ستارے کا انکار کیا، اور جس نے کہا فلاں ستارے کے فلاں جگہ آنے پر ہم پر بارش ہوئی، تو یہ وہ شخص ہے جس نے میرا انکار کیا اور ستارے پر ایمان لایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1527 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل اپنے بندوں پر 5 سال بارش نہ برسائے اور پھر بارش برسا دے تو لوگوں میں سے ایک گروہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے مجدہ ستارے کے نکلنے کی وجہ سے ہم سیراب کیے گئے ہیں۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 17 جب بارش سے نقصان کا اندیشہ ہو تو امام بارش رکنے کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1528 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک سال بارش نہ ہوئی تو کچھ مسلمان جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو گئی، مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ پس آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان پر بادل نہیں تھا، پس آپ نے ہاتھ خوب پھیلائے حتیٰ کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ اللہ عز و جل سے بارش طلب کرتے تھے، پس بارش ہونے لگی۔ ہم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تھی حتیٰ کہ وہ نوجوان جس کا گھر سب سے زیادہ قریب تھا، اس کا اپنے گھر واپس جانا پریشان کن ہو گیا تھا۔ پس پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ پس جب اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکانات گر گئے، تجارتی قافلے رک گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے جلد اکتا جانے کی وجہ سے تبسم فرمایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر نہ برسا۔ پس مدینہ سے بادل چھٹ گئے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 18 بارش رکنے کے لیے دعا کرتے وقت امام کا ہاتھ اٹھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 1529 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ اسی اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک اعرابی کھڑا ہوا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بچے بھوک کا شکار ہو گئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے حتیٰ کہ پہاڑوں کی مانند بادل پھیل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے نہیں اترے تھے حتیٰ کہ میں نے بارش کے قطرے آپ کی داڑھی پر گرتے دیکھے۔ پس اگلے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ وہی یا کوئی دوسرا اعرابی کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمارتیں گر گئی، مال مویشی ڈوب گئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ، ہمارے آس پاس بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ پس
آپ اپنی دست مبارک سے جس طرح اشارہ فرماتے اسی طرح سے بادل چھٹتے جاتے حتیٰ کہ مدینہ ڈال کے مانند ہو گیا، وادی میں پانی بہنے لگا، اور جس طرح سے کوئی بھی آیا اس نے موسلا دھار بارش کی اطلاع دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب الصلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 1530۔ ثعلبہ بن زحدم نے بیان کیا، ہم سعید بن العاص کے ساتھ طبرستان میں تھے اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ خوف پڑھی ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ پس انہوں نے بیان کیا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کو صلاۃ خوف کی ایک رکعت پڑھائی جو کہ آپ کے پیچھے تھے، جبکہ دوسرا گروہ آپ کے اور دشمن کے درمیان تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس والے گروہ کو ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ لوگ ایک رکعت پڑھ کر ان لوگوں کی جگہ چلے گئے اور وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1531۔ ثعلبہ بن زحدم نے بیان کیا، ہم سعید بن العاص کے ساتھ طبرستان میں تھے تو انہوں نے کہا، تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ پس حذیفہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے ان کے پیچھے دو صفیں بنائی، ایک صف ان کے پیچھے اور ایک صف دشمن کے مقابل۔ انہوں نے ان لوگوں کو جو کہ ان کے پیچھے تھے ایک رکعت پڑھائی، پھر یہ حضرات ان کی جگہ چلے گئے اور وہ آ گئے تو انہوں نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور انہوں نے قضا نہیں کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1532۔ سفیان نے بیان کیا، الرقین بن الربیع نے القاسم بن حسان عن زید بن ثابت کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی نماز کے مانند مجھے بیان کیا۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح۔ حدیث نمبر 1533۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نماز حضر 4 رکعتیں، نماز سفر 2 رکعتیں اور نماز خوف 1 رکعت فرض قرار دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1534۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو قرد کے مقام پر نماز پڑھائی۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے 2 صفیں بنائی، ایک صف آپ کے پیچھے اور ایک صف دشمن کے مقابل۔ پس آپ نے ان حضرات کو جو کہ آپ کے پیچھے تھے ایک رکعت پڑھائی، پھر یہ حضرات ان کی جگہ چلے گئے اور وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور انہوں نے قضا نہیں کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1535۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ آپ نے رکوع کیا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ اور انہوں نے سجدہ کیا، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ حضرات جنہوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیا۔ پھر دوسرا گروہ آ گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ سارے حضرات نماز میں تھے، وہ اللہ اکبر کہتے تھے لیکن ایک دوسرے کی حفاظت کی خاطر پہرا دیتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1536۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، نماز خوف صرف 2 سجدے تھی، جس طرح آج تمہارے ان اماموں کے پیچھے تمہارے ان نگہبانوں کی نماز ہے، مگر وہ باری باری ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک گروہ کھڑا ہوتا تھا جبکہ وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے،
ان میں سے ایک گروہ نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو وہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے رکوع کیا تو ان سب نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا جو پہلی بار قیام میں تھے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ لوگ جنہوں نے نماز کے آخر میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھا بیٹھ گئے تو انہوں نے سجدہ کیا جو حالت قیام میں تھے، پھر وہ بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرا۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 1537 سیدنا سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز خوب پڑھائی تو ایک صف آپ کے پیچھے تھی اور ایک صف دشمن کے مقابل تھی، پس آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی، پھر یہ حضرات چلے گئے اور وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک رکعت پوری کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1538 یزید بن خوات نے اس صاحب سے روایت کی ہے جس نے ذات الرقاع کے غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی تھی کہ ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنائی اور ایک گروہ دشمن کے مقابل تھا، پس جو گروہ آپ کے ساتھ تھا آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر نماز پوری کی، پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے سامنے صف آرا ہو گئے اور دوسرا گروہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ رکعت پڑھائی جو آپ کی نماز سے باقی رہ گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر نماز مکمل کی، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1539 سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے مقابل تھا، پھر وہ چلے گئے اور ان کی جگہ دشمن کے مقابل کھڑے ہو گئے اور وہ آ گئے تو آپ نے انہیں اپنی دوسری رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا تو وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی رکعت پوری کی اور وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی رکعت پوری کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1540 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نجد کی طرف جہاد کیا، پس ہم دشمن کے مقابل کھڑے ہوئے تو ہم نے صف بندی کی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا جبکہ ایک گروہ دشمن کے مقابل تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک گروہ نے جو کہ آپ کے ساتھ تھا ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے اور ان کی جگہ چلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور جس گروہ نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ گیا تو آپ نے انہیں بھی ایک رکعت اور دو سجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو مسلمانوں میں سے ہر شخص کھڑا ہو گیا تو اس نے اپنے طور پر ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1541 زہری نے بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوب پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو ہم میں سے ایک گروہ نے آپ کے پیچھے صف بنائی جبکہ ایک گروہ دشمن کے مقابل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ انہیں ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے اور دشمن کی طرف متوجہ ہو گئے، دوسرا گروہ آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اسی طرح ہی کیا، پھر سلام پھیر دیا تو دونوں گروہوں میں سے ہر شخص نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ ایک رکعت مکمل کی۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح۔
حدیث نمبر 1542 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی۔ آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا تو ہم میں سے ایک گروہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی جبکہ ایک گروہ دشمن کے مقابل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ انہیں ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے اور سلام نہیں پھیرا اور دشمن کے مقابل ہو گئے۔ انہوں نے ان کی جگہ صف بنا لی اور دوسرا گروہ آ گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور انہیں بھی ایک رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، آپ نے 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں مکمل کر لی۔ پھر دونوں گروہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ہر شخص نے ایک رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ ایک رکعت مکمل کی۔ ابو بکر ابن ثنا نے بیان کیا، زہری نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے 2 حدیثیں سنی ہیں اور انہوں نے یہ ان سے نہیں سنی۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1543 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں نماز خوف پڑھائی تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور ایک گروہ دشمن کے مقابل۔ آپ نے ان حضرات کو جو کہ آپ کے ساتھ تھے ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے اور دوسرے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی، پھر دونوں گروہوں نے ایک ایک رکعت پوری کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1544 مروان بن حکم سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت دریافت کیا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کب؟ انہوں نے فرمایا غزوہ نجد کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی جبکہ دوسرے دشمن کے مقابل اور ان کی پشت قبلہ کی جانب تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور ان سب نے اللہ اکبر کہا جو آپ کے ساتھ تھے اور جو دشمن کے سامنے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور وہ جماعت جو کہ آپ کے ساتھ تھی اس نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جو جماعت تھی اس نے بھی سجدہ کیا جبکہ دوسرے دشمن کے مقابل کھڑے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ جو حضرات تھے وہ بھی کھڑے ہوئے اور وہ دشمن کی طرف جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ حضرات جو کہ دشمن کے مقابل تھے وہ آئے اور انہوں نے اپنے طور پر رکوع و سجود کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ پھر وہ حضرات کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا رکوع کیا اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا۔ آپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ پھر وہ حضرات آئے جو کہ دشمن کے مقابل تھے تو انہوں نے رکوع کیا اور سجدے کیے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ تھے وہ بیٹھے رہے۔ پھر سلام پھیرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ان سب نے ایک ساتھ سلام پھیرا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں تھیں اور دونوں جماعتوں میں سے ہر شخص کی 2 رکعتیں تھیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1545 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان مشرکوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو مشرکوں نے کہا ایک نماز ہے جو ان حضرات کو اپنی اولاد اور اپنے ازواج سے بھی زیادہ پسند ہے، پس تم اپنی تیاری کرو اور پھر یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ پس جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصف نصف تقسیم کر لے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک جماعت کو نماز پڑھائے جبکہ ایک جماعت اپنے دشمن کے مقابل ہو۔ پس انہوں نے اپنا اصلاح اور بچاؤ کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور دوسرے آگے آ گئے تو آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی۔ اس طرح
ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1546 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز خوف پڑھائی تو ایک صف آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک صف آپ کے پیچھے تھی۔ پس وہ حضرات جو آپ کے پیچھے تھے، آپ نے انہیں 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ 1 رکعت پڑھائی۔ پھر وہ حضرات آگے بڑھے حتیٰ کہ وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ کھڑے ہو گئے اور وہ حضرات آئے اور ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں تھیں اور ان کی 1 رکعت تھی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1547 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس نماز کے لیے اقامت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ایک جماعت آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی جبکہ ایک جماعت دشمن کے سامنے تھی۔ پس آپ نے ان حضرات کو جو کہ آپ کے پیچھے تھے 1 رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے اور ان حضرات کی جگہ کھڑے ہو گئے جو کہ دشمن کے سامنے تھے، اور وہ حضرات آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا تو ان حضرات نے بھی سلام پھیر دیا جو کہ آپ کے پیچھے تھے، اور انہوں نے بھی سلام پھیر دیا جو کہ دشمن کے مقابل تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1548 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی، ہم نے آپ کے پیچھے 2 صفیں بنائی، دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ آپ نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، آپ رکوع سے اٹھے تو ہم بھی رکوع سے اٹھے۔ جب آپ سجدوں کے لیے جھکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان حضرات نے جو کہ آپ کے ساتھ تھے سجدہ کیا، جبکہ دوسری صف والے کھڑے رہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر دوسری صف نے اپنی جگہوں پر سجدہ کیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر وہ حضرات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ پیچھے ہٹے اور دوسری صف والے آگے آ گئے اور ان کی جگہ کھڑے ہو گئے، اور یہ حضرات ان کی جگہ حالت قیام میں کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم نے رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو ہم نے سر اٹھایا۔ جب آپ سجدوں کے لیے جھکے تو آپ کے پاس والوں نے سجدہ کیا جبکہ دوسرے کھڑے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والے اٹھے تو دوسرے حضرات نے سجدہ کیا، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1549 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نخلستان میں تھے جبکہ دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو سب نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی ایک ساتھ رکوع کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان حضرات نے جو آپ کے ساتھ تھے سجدہ کیا جبکہ دوسرے کھڑے پہرا دیتے رہے۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو دوسروں نے اسی جگہ پر جہاں وہ تھے سجدہ کیا، پھر وہ حضرات ان کی جگہ آ گئے۔ آپ نے رکوع کیا تو ان سب نے ایک ساتھ رکوع کیا، پھر اٹھے تو وہ سب ایک ساتھ رکوع سے اٹھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ان لوگوں نے سجدہ کیا جو آپ کے ساتھ تھے جبکہ دوسرے کھڑے پہرا دیتے رہے۔ جب انہوں نے سجدہ کیا اور بیٹھ گئے تو دوسروں نے اپنی جگہ سجدہ کیا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس طرح تمہارے امراء کرتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1550 سیدنا ابو عیاش الزرقی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصفہان کے مقام پر دشمن کے سامنے صف آرا تھے۔ مشرکوں کے سردار خالد بن ولید تھے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ مشرکوں نے کہا، اس نماز ظہر کے بعد ان کی ایک نماز ہے جو کہ انہیں ان کے اموال اور ان کے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔
پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عصر کی نماز پڑھائی اور اپنے پیچھے ان کے 2 صفیں بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ رکوع کیا۔ جب انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے اپنے ساتھ والے صف کے ساتھ سجدہ کیا جبکہ دوسرے کھڑے رہے۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دوسرے صف والوں نے اپنے اس رکوع کے ساتھ جو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا سجدہ کیا۔ پھر اگلی صف پیچھے ہٹ گئی اور پچھلی صف آگے آ گئی اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی جگہ پر آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رکوع کیا۔ جب انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ کے ساتھ والے صف نے سجدہ کیا جبکہ دوسرے کھڑے رہے۔ جب وہ اپنے سجدوں سے فارغ ہوئے تو دوسروں نے سجدہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ حکم الحدیث صحیح۔